Bismillahirrahmanirrahim. Today we are discussing the first lecture of the CHM 736 Advanced Emission Spectroscopy. This slide shows the course content of your this course. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کورس کنٹینٹ میں انٹروڈکشن پرنسپل اینڈ انسٹرومنٹیشن آف پلازما ایمیشن اسپیکٹروسکوپی، دا ڈائریکٹ کرنٹ پلازما اسپیکٹروسکوپی، پرنسپل انٹروڈکشن اینڈ انسٹرومنٹیشن آف انڈکٹیولی کپل پلازما، آئی سی پی اے ای ایس انسٹرومنٹیشن ایپلیکیشن آف پلازما ایمیشن اسپیکٹروسکوپی اینڈ انڈکٹیولی کپل پلازما. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو کورس کنٹینٹ ہے اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو اس میں جو مین فوکس ہے وہ آئی سی پی پی کہ پلازما ایمیشن اسپیکٹروسکوپی کیا ہے. چونکہ یہ ایڈوانس ٹیکنیک ہے اس لیے اس کے ساتھ ایڈوانس کا ٹرم جو ہے وہ یوز ہوا ہے. اب ہم اس کا تھوڑا سا جو ہے بیک گراؤنڈ بھی پڑھیں گے کہ ایڈوانس ایمیشن اسپیکٹروسکوپی اس کو کیوں کہتے ہیں، اور یہ دیز آر دا ریکمینڈیڈ بکس آف دس کورس. اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی بکس ہیں، ہم ان کو بھی فالو کر لیں گے. تو اب ہم آتے ہیں کہ پہلے جو ہے یہاں سے اسپیکٹروسکوپی کیا ہے، پھر ایمیشن کیا ہے، اور پھر ایڈوانس جو ہے یہ جو ٹرمز یوز ہوا ہے اس کی میننگ کیا ہے. اب پہلے ہم اسپیکٹروسکوپی کو ایکسپلین کرتے ہیں. An introduction to spectroscopic methods. اسپیکٹرومیٹرک یا اسپیکٹروسکوپک ایک ہی چیز ہے. اسپیکٹرومیٹرک میتھڈ encompasses a large group of analytical methods based on atomic and molecular spectroscopy. اب ان سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اسپیکٹروسکوپی چاہے وہ ایٹامک ہے یا مالیکولر ہے، دونوں کو جو ہے اسپیکٹروسکوپی کا نام دیتے ہیں. چاہے وہ ایٹامک میٹر کو کنورٹ کرتے ہیں مالیکولر اسپیشیز یا مالیکول میں آلریڈی ہوتا ہے، یا ایٹامک اسپیشیز میں کنورٹ کر لیتے ہیں تو اس کو ایٹامک اسپیکٹروسکوپی کا نام دیا جاتا ہے. اور جو بیسیکلی ہم پڑھیں گے وہ بھی ایٹامک اسپیکٹروسکوپی ہی ہوگی. جو آئی سی پی ہے یا جو ایڈوانس ایمیشن اسپیکٹروسکوپی ہے وہ ایٹامک اسپیکٹروسکوپی ہی ہوگی. اب اسپیکٹروسکوپی جو ہے، اسپیکٹروسکوپی از اے جنرل ٹرم فار دا سائنس آف انٹریکشن آف ریڈیشن ود میٹر. یہ پرانا ڈیفینیشن ہے کہ انٹریکشن آف میٹر ود لائٹ یا ریڈیشن، تو اس کو ہم اسپیکٹروسکوپی کا نام دیتے ہیں. Historically, the interaction of interest were between electromagnetic radiation and matter, but now spectroscopy has been broadened to include interaction between matter and other form of energy. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف ریڈیشن ہی ہے. اگر میٹر کسی اور فارم آف انرجی کے ساتھ انٹریکشن کر لے تو اس کو بھی اسپیکٹروسکوپی کا نام دیتے ہیں. Examples include acoustic waves and beam of particles such as ions and electrons. Ab acoustic waves, this is not the radiation, but still the interaction of acoustic waves یا sound waves with matter is known as spectroscopy also. تو اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے صرف ریڈیشن ہے یا لائٹ ہے، بلکہ اگر ادر پارٹیکلز فار ایگزامپل آئنز ہے یا الیکٹرانز ہے، when electrons or other form of particles interact with matter, that is known as spectroscopy. جس طرح ہم نے اسپیکٹرومیٹری آپ لوگوں نے پڑھا ہے، basically in that case the electrons interact with matter and convert that into the ions. اور پھر ہم وہ آئنس کو جو ہے سپریٹ کرتے ہیں with the analyzer, mass analyzer، اور وہ ماس ٹو چارج ریشو کے ذریعے وہ سپریٹ ہوتے ہیں.
تو in that case, in mass spectrometry, the electron interact with matter. Still, it is known as spectroscopy. Spectrometry and spectrometric method refer to the measurement of the intensity of radiation with a photoelectric transducer or other type of electronic devices. اب spectrometry اور spectrometric method جو ہے یہ جس طرح اسپیکٹروسکوپی انٹریکشن ہے اور اسپیکٹرومیٹری دس از دا میئرمنٹ آف انٹینسٹی ایبزارب اور emit or scattered, so that is known as spectrometry. The most widely used spectrometric methods are based on electromagnetic radiation, which is a type of energy that takes several forms, the most readily recognizable being light and radiant heat. اب اسپیکٹروسکوپک جو ہے کافی سارے میتھڈس ہے، کچھ کا انٹریکشن ود میٹر جو ہے وہ پارٹیکلز ہے، کچھ کا ہیٹ ہے، لیکن زیادہ تر جو اس کے ٹائپس ہے وہ بیس کرتے ہیں ریڈیشن پہ کہ انٹریکشن آف ریڈیشن ود میٹر یا ریڈینٹ ہیٹ، جس کو ہم جو ہے آئی آر میں یا مائکرو میں ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. لیس اوبویس مینیفیسٹیشن انکلوڈ گاما ریز اینڈ ایکس ریز ایز ویل ایز الٹرا وائلٹ مائکروویو اینڈ ریڈینٹ فریکوینسی ریڈیشن. تو یہ مطلب ہے کہ ایکس ریز ہے یا گیما اسپیکٹروسکوپی ہے وہ یا الٹرا جو ہے الٹرا یا مائکروویو یا ریڈیو فریکوینسی جس کو NMR کا نام دیتے ہیں، وہ اتنا ایڈوانس نہیں ہے جتنا جو ہے وہ ریڈیشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں IR دیکھ لے یا آپ دیکھ لے UV ویزیبل دیکھ لی، تو وہ ہر جگہ جو ہے اویلیبل ہے اور اس سے ہم زیادہ تر سیمپلز جو ہے انالائز کرتے ہیں. یہ اسپیکٹرم ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے گیما ریز، ایکس ریز، الٹرا وائلٹ، ویزیبل، انفرارڈ، مائکروویو، ریڈیو. تو یہ اس کے جو ہے ویو لینتھ ہے، یہ فریکوینسی ہے، وہ ویو نمبر ہے، اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں. اب دیر از نو ڈسٹنکٹ باؤنڈری امنگ دیز، یعنی وہ ایک دوسرے کے اندر ڈیفیوز کر لیتے. اب ادھر آپ دیکھ سکتے گیما ریز میں یہ ایکس ریز جو ہے وہ اس کے اندر چلی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب ادھر دیکھ لیں مائکرو ویو انفراریڈ میں اور ریڈیو فریکوینسی میں جو ہے اس کا ریجن ڈیفیوز ہوا ہے، تو اس کا کوئی مطلب ہے کہ ڈسٹنکٹ باؤنڈری نہیں ہوتی، مطلب ہے کہ ایک رینج ہوتی ہے. اب یہ دیز آر دس ٹیبل انڈیکیٹس ٹائپ آف اسپیکٹروسکوپی، وہ بیس کرتے ہیں ٹائپس آف ریڈیشن کہ کون سا ریڈیشن ہے، گیما ہے، ایکس ریز ہے، اور اسی طرح الٹرا وائلٹ ہے، ویزیبل ہے، انفراریڈ ہے، کون سا ریڈیشن ہے. تو اس کے جو ہے بیس کر لیتا ہے کہ یہ UV ویزیبل اسپیکٹروسکوپی ہے، یہ ایکس رے اسپیکٹروسکوپی ہے، اور یہ NMR ہے، یہ IR ہے، یہ مائکروویو ایبزارپشن ہے. تو یہ آپ کو اب ٹائپ آف اسپیکٹروسکوپی، گیما ریز ایمیشن، اور اس کا جو ہے ویو لینتھ یہ ہے، ویو لینتھ ہے، یہ ویو نمبر ہے، نیوکلیئر. اب یہ ٹائپ آف کوانٹم ٹرانزیشن جو ہے وہ چونکہ گیما ریز آر ہائیلی انرجیٹک، وہ نیوکلیئر الیکٹرانس کو ایکسائٹ کر لیتے. اس طرح ایکس ریز ایبزارپشن، ایمیشن، فلوریسنس اینڈ ڈیفریکشن جو ہے وہ انر الیکٹرانس کو ایکسائٹ کر لیتے ہیں. ویکیوم الٹرا وائلٹ ایبزارپشن اس کا رینج ہے یہ بانڈنگ الیکٹران، اور اسی طرح الٹرا وائلٹ ویزیبل اسپیکٹرم اس کے یہ ویو لینتھ رینج ہے، اور یہ اس کے
bonding electrons. اسی طرح ادھر بھی infrared absorption and Raman scattering وہ روٹیشن یا وائبریشن آف مالیکیولس کا کام کر لیتے ہیں. اسی طرح مائکروویو ایبزارپشن روٹیشن آف مالیکیولس جو ہے وہ کرتے ہیں. الیکٹران اسپن ریزوننس اسپن آف electrons in a magnetic field, اور اسی طرح نیوکلیئر میگنیٹک ریزوننس اسپن آف نیوکلیائی ان اے میگنیٹک فیلڈ. تو یہ ٹیبل جو ہے کافی انفارمیٹیو ہے. ایک تو اس کے ٹائپس جو ہے اسپیکٹروسکوپی، اور پھر اس کا ویو لینتھ کون سا ہے، اور پھر اس میں کون سے ٹرانزیشن ہوتے ہیں، وہ لاسٹ کالم میں ہم اس کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں کوئی کہے کہ یو وی میں کون سی ٹرانزیشن ہوتی ہے، آئی آر میں کون سی ٹرانزیشن ہوتی ہے، اسی طرح گیما ریز میں کون سی ٹرانزیشن ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. Spectroscopists use the interaction of radiation with matter to obtain information about a sample. یعنی اسپیکٹروسکوپی ہم کس لیے یوز کرتے ہیں کہ تاکہ ہمیں سیمپل کے بارے میں انفارمیشن حاصل ہو جائے. Several of the chemical elements were discovered by spectroscopy کہ بہت سارے ایلیمنٹ جو ہے وہ اسپیکٹروسکوپی کی تحت جو ہے وہ ڈسکور ہو گئے. آپ لوگوں نے فلیم ٹیسٹ کا نام سنا ہوگا، بیسیکلی دیٹ از ایمیشن اسپیکٹروسکوپی. تو کافی سارے ایلیمنٹ جو ہے، اب سوڈیم ہے، پوٹاشیم ہے، کرومیم ہے، اسی طرح اور سارے ایلیمنٹس ہیں جو کہ فلیم ٹیسٹ کے ذریعے، اور فلیم ٹیسٹ از بیسیکلی ایمیشن اسپیکٹروسکوپی کے ذریعے ہم نے اس کو جو ہے وہ ڈسکور ہو گئی ہے اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. دا سیمپل از usually stimulated by applying energy in the form of heat, electrical energy, light particles or a chemical reaction. کہ ہم سیمپل کو کیسے ایکسائٹڈ اسٹیٹ میں لے جاتے ہیں. تو these are different sources of radiation or energy. Prior to applying the stimulus, the analyte is predominantly in its lowest energy state or ground state. کہ پہلے جب ہم اس کو ایکسائٹ کرتے ہیں، سیمپل جو ہے وہ گراؤنڈ اسٹیٹ میں ہونا چاہیے. The stimulus then causes some of the analyte species to undergo a transition to a higher energy or excited state. We acquire information about the analyte by measuring the electromagnetic radiation emitted as it returns to the ground state, or by measuring the amount of electromagnetic radiation absorbed or scattered as a result of excitation. اب اس سینٹینس میں ہم کہ وی ایکوائر انفارمیشن، ہمیں وی obtained information about the analyte by measuring the electromagnetic radiation emitted. یا تو وہ ایمیٹ کرے گا، یا ایبزارب کرے گا، یا اسکیٹر کرے گا. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ when the radiation is passed through a sample, mainly 3 types of phenomena occur: absorption, emission اور scattering. تو یہ تینوں ٹائپس جو ہے یہ انٹریکشن جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے. تو وہ ایبسارپشن اسپیکٹروسکوپی، ایمیشن اسپیکٹروسکوپی یا اسکیٹرنگ، جس کو ہم رامن اسپیکٹروسکوپی کا نام دیتے ہیں، یا آئی آر کا نام، رامن اسپیکٹروسکوپی کا نام دیتے ہیں. فگر 6.15 illustrate the processes involved in emission and chemiluminescence spectroscopy. chemiluminescence بھی جو ہے emission spectroscopy ہے. As shown in the figure 6.15a, the analyte is stimulated by heat or electrical energy or by a chemical reaction. Emission spectroscopy usually involves method in which the stimulus is heat or electrical energy, and chemiluminescence spectroscopy refers to excitation of the analyte by a chemical reaction. اب چونکہ ہم we are interested in the emission spectroscopy. emission spectroscopy کیا ہے کہ when the analyte is stimulated یا excited by heat or electrical energy.
تو اس کو ہم emission spectroscopy کا نام دیتے ہیں. In both cases, the measurement of the radiant power emitted as the analyte returns to the ground state, as shown in figure 6.15b, can give information about its identity and concentration. کہ دونوں کیس میں جو ہے وہ ہم emitted radiation کو میئر کر لیتے ہیں اور اس سے ہم اس چیز کو آئیڈینٹیفائی اور اس کی کنسنٹریشن کو ڈیٹرمن کر سکتے ہیں یا کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو انفارمیشن ہمیں حاصل ہوتی ہے. یہ فگر جو ہے نیچے دیا گیا ہے. The results of such a measurement are often expressed graphically by a spectrum, which is a plot of the emitted radiation as a function of the frequency or wavelength. یہ سی فگر 6.15c آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب یہ فگر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ تین اے بی سی جو ہے فگر ہے 6.15 ہے. یہ دس از بیسیکلی تھرمل الیکٹریکل اور کیمیکل انرجی when this energy is given to the sample is goes to the excited state. یہ emitted radiation, یہ پی ای پاور آف emitted radiation. اب آپ یہ فگر بی میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گراؤنڈ اسٹیٹ ہے, یہ ایکسائٹڈ اسٹیٹ 1, یہ ایکسائٹڈ اسٹیٹ 2. وین اب یہ آپ ایرو کا دیکھ سکتے ہیں, چونکہ یہ ریڈیشن نہیں ہے بلکہ ادر فارم آف انرجی ہے, اس لیے اس کو ڈیش یا ڈیش ایرو سے اس کو ڈینوٹ کیا ہے. اور یہ جو ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ اسکائی کلر ہے, یہ جو ایرو اس کا مطلب یہ ریڈینٹ انرجی ہے یا فوٹانس ہے, ان فوٹانس ہے. اور یہ جو ہے دس از دا اسپیکٹرم, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاور ہے اور دس از دا ویو لینتھ. When the sample is stimulated by application of an external electromagnetic radiation source, several processes are possible. For example, the radiation can be reflected, scattered, or absorbed. When some of the incident radiation is absorbed, it promotes some of the analyte species to an excited state as shown in the figure 6.16. In absorption spectroscopy we measure the یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ریڈیشن بھی ہم ایز اے سورس آف انرجی یوز کر سکتے ہیں, پھر اس کو لومینسنس کا نام دیتے ہیں. اور یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کسی دوسرے کورس میں ہم پڑھیں گے لومینسنس اسپیکٹروسکوپی, لیزر اینڈ لومینسنس میں. In absorption spectroscopy, we measure the amount of light absorbed as a function of wavelength. This can give both qualitative and quantitative information about the analyte. In photoluminescence spectroscopy, یہ figure جو ہے 16.17, the emission of photon is measured after absorption. ہم فوٹو لومینسنس یا اس کو سمپلی بھی لومینسنس کا نام بھی دیتے ہیں, تو اس میں جو ایکسائٹیشن سورس ہے دیٹ از ریڈیشن, جبکہ ایمیشن میں یا ہیٹ ہوتا ہے یا الیکٹریکل انرجی, یہ اپنے یا کیمیکل انرجی جو ہے وہ ہوتی ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ فارم آف دا فوٹو لومینسنس فار انالیٹیکل پرپسز آر fluorescent and phosphorescent spectroscopy. These are the type of photoluminescence. اب یہ آپ دیکھ لیے incident radiation. If this is radiation, پھر اس کو ہم photoluminescence یا luminescence کا نام. If this source of energy is heat or electrical energy or chemical energy, then this is known as emission spectroscopy. یہ آپ اپنی مائنڈ میں رکھیں. The sample transmitted radiation, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی اب اس میں جو ہم انرجی دیتے ہیں جیسے کہ بیسیکلی ریڈیشن. یہ when radiation is scattered,
The interaction of incoming radiation with the sample may be elastic or inelastic. या elastic हो या inelastic. In elastic scattering, the wavelength of the scattered radiation is the same as that of the source radiation. The intensity of the elastic, यानी इसका elastic scattering वो होती है जिसमें उसकी एनर्जी जो वेवलेंथ जो है वो scattered light की that is same to the source of radiation. The intensity of the elastically scattered radiation is used to make measurements in nephelometry and turbidometry and particle sizing. ये भी nephelometry और turbidometry ये भी टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसमें स्कैटर्ड लाइट को मेजर किया जाता है. Raman spectroscopy uses inelastic scattering to produce a vibrational spectrum of sample molecules as illustrated in figure 6.18. In this type of spectroscopic analysis, the intensity of the scattered radiation is regarded as a function of frequency shifted of the incident radiation. अब रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम inelastic scattering जो है वो मेजर कर लेते हैं. The intensity of the Raman peaks is related to the concentration of the inner light. कि Raman spectroscopy basically is the scattered radiation we are measuring the scattered radiation. अब ये फिगर है इंसिडेंट रेडिएशन, लुमिनेसेंस, ये ट्रांसमिटेड रेडिएशन, ये फोटोलुमिनेसेंस फिनोमेना है. ठीक है, जो हमने ऑलरेडी फोटोलुमिनेसेंस मेथड्स उसमें फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस उनके टाइप्स है. अब ये स्कैटर्ड रेडिएशन है, इंसिडेंट रेडिएशन पी नॉट, स्कैटर्ड रेडिएशन पी एस, और ये सैम्पल है और उसको फिर हम मेजर कर लेते हैं. ये उसको स्टॉक एंटी स्टॉक भी कहते हैं. Electromagnetic radiation is produced when excited particles, atom, ions or molecules relax to lower energy levels by giving up their excess energy as photon. तो उसको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कम प्रोड्यूस होता है जब एक मॉलिक्यूल जो है या एटम है या आयंस है वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ आ जाता है और उनसे रेडिएशन इमिट होता है. तो हमें जो है इमिशन स्पेक्ट्रा हासिल हो जाता है. एक्साइटेशन कैन बी ब्रॉट अबाउट इन सेवरल वेज इंक्लूडिंग ये फर्स्ट जो है बम्बार्डमेंट विद electrons or other elementary particles which generally leads to emission of X-rays radiation. ये फर्स्ट bombardment of electron. दूसरा जो है exposure to an electric current in arc spark or an intense heat source, flame, DC, arc or furnace, producing ultraviolet, visible or infrared radiation. ये दूसरा सोर्स है. तीसरा जो है irradiation with a beam of electromagnetic radiation which produces fluorescence radiation. और चौथा जो है an exothermic chemical reaction that produces chemiluminescence. तो ये आज का जो लेक्चर था वो कि आपकी कोर्स कंटेंट के बारे में वो क्या है. फिर उसके बाद इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने कि इमिशन एडवांस इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका जो कोर्स है उसमें हम
ایڈوانس ایمیشن اسپیکٹروسکوپی پڑھیں گے، اور دیٹ از ICP یعنی انڈکٹیولی کپل پلازما اسپیکٹروسکوپی. پھر ہم نے جو ہے اسپیکٹروسکوپی کو ڈیفائن کیا اور اس کے ٹائپس جو ہے اس کو ڈسکس کیا ہے. پھر ہم آ گئے جو ہے ایمیشن اسپیکٹروسکوپی کی وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اسی طرح ہم نے پھر اس میں ڈسکس کیا ہے لومینسنس اسپیکٹروسکوپی کی ایمیشن اور لومینسنس اسپیکٹروسکوپی میں ڈفرینشیشن کیا ہے، اور اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. تو یہ آج کا لیکچر ہے. If you have any question you can share with WhatsApp group or with email. اور آج کے لیے یہ کافی ہے. Thanks a lot for your patience.